اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا، اور منادہ منصوب ہوگا مذکورہ دونوں کے علاوہ میں۔ کیا مطلب؟ صاحب قافیہ نے اس سے پہلے منادہ کے مرفوع ہونے کا ذکر کیا کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، اور دوسری صورت یہ ذکر کی کہ منادہ پر لام استغاثہ آئے تو مجرور ہوگا، یا الف استغاثہ آئے تو فتح پر مبنی ہوگا۔ ان دونوں صورتوں کے ما سوا منادہ کی جو بھی صورت ہوگی تو ایسی صورت میں منادہ منصوب ہوگا۔ مثلا منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہو رہا تھا، اب اگر کہیں پر منادہ ایسا ہے جو مفرد ہی نہیں ہے، مضاف یا شبہ مضاف ہے، تب کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ منادہ مفرد تو ہو لیکن معرفہ نہ ہو، کیا؟ معرفہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی کیا منادہ ہوگا؟ نہ ہی قبل ندا نہ بعد ندا معرفہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ منصوب ہوگا۔ ایسے ہی الف استغاثہ یا لام استغاثہ داخل نہ ہو تو اس کی پھر وہی صورتیں ہوں گی، اگر یہ داخل نہیں ہے اور منادہ اور مفرد معرفہ بھی نہیں ہے تب بھی منصوب ہوگا۔ سمجھے نہیں؟ تو منادہ کے منصوب ہونے کی وہی تمام صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کا نہ ہونا ہے جن صورتوں میں منادہ مجرور یا فتح پر مبنی یا علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، ان صورتوں کے علاوہ ان صورتوں کا نہ پائے جانے کی صورت میں منادہ منصوب ہوگا۔ اور اسی لیے فرمایا، بڑا مختصر ہو گیا یہ، فرمایا وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا، مذکورہ دونوں صورتوں کے علاوہ میں منادہ منصوب ہوگا، اس کو نصب دیا جائے گا۔ اے وَيُنْصَبُ بِالْمَفْعُولِیَّہ، یعنی منادہ منصوب ہوگا مفعولیت کی بنا پر۔ کس کی بنا پر مفعول؟ بھئی منادہ تو مفعول ہی ہوتا ہے نا، ادعو فعل کا مفعول ہی ہوتا ہے، جس ادعو فعل کی جگہ میں یا حرف ندا آ جاتا ہے، تو منادہ منصوب ہوگا مفعولیت کی بنا پر، خواہ اس پہ نصب لفظاً ہو یا نصب تقدیراً ہو، اس میں عموم ہے، لیکن منصوب ہوگا مفعولیت کی بنا پر۔ کب؟ ما سوى المنادى المفرد المعرفہ، منادہ مفرد معرفہ کے سوا، ایسے ہی منادہ مستغاث مع اللام کے سوا، اور منادہ مستغاث مع الالف کے سوا، ہے نا؟ تو منادہ مستغاث مع اللام اور ایک ہی صورت ہوگی، جب لام ہوگا تو الف نہیں ہوگا، جب الف ہوگا تو لام نہیں ہوگا، تو دونوں مل کر ایک صورت ہے یہ، اور رفع والی صورت ایک ہے، تو دو صورتیں تھیں، اس لیے سواہما کہا، سواہا نہیں کہا۔ فرماتے ہیں کہ منادہ مفرد معرفہ کے سوا ہو یا منادہ مستغاث مع اللام کے سوا، اور منادہ مستغاث مع الالف کے سوا ہو تو منادہ منصوب ہوگا لفظاً اور تقدیراً، خواہ اس کا نصب لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ ان کانا معرباً قبل دخول حرف النداء، اگر منادہ معرب ہو حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے،
حرف ندا کے، کیونکہ نصب کس پر آتا ہے؟ معرب پر آتا ہے. تو حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے اگر وہ معرب ہو تبھی یہ نصب آئے گا. اگر وہ داخل ہونے سے پہلے ہی مبنی ہے تو نصب آنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ نصب تو معرب کا اعراب ہے. فرماتے ہیں انکانا معربن، اگر منادہ معرب ہو حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے تو ایسی صورت میں وہ منصوب ہوگا. کیوں؟ یہ قید ہم نے کیوں لگائی؟ اس کی قید لگانے کی وجہ یہ ہے لأن علت النصب ہی المفعولیہ. نصب کی علت کیا ہے؟ مفعولیت ہے، مفعول ہونا. متحققۃ فی ہے، کیونکہ نصب کی علت جو کہ مفعولیت ہے وہ متحقق ہے کس کے اندر؟ منادہ کے اندر. منادہ کے اندر مفعولیت کی علت، مفعولیت جو کہ نصب کی علت ہے وہ متحقق ہے. جب نصب کی علت مفعولیت متحقق ہے، علت جہاں پائے گئی تو اس کا اب معلول بھی پایا جائے گا، یعنی نصب آئے گا، اس کا اثر پایا جائے گا. وما غیرہ مغیر عن حالی، تو قبل ندا چونکہ معرب تھا اور بعد ندا اس کو کسی مغیر نے اس کے حال سے پھیرا بھی نہیں ہے، کسی مغیر نے اس کو اس کے حال سے پھیرا بھی نہیں ہے. تو جب پھیرا نہیں ہے تو جیسے وہ پہلے معرب تھا بعد میں ہی معرب رہے گا اور اس پر نصب آئے گا. ہاں یہ قید کیوں لگا دی ما غیرہ مغیر عن حالہ کی قید اس لیے لگائی کہ اگر قبل ندا وہ معرب ہے لیکن بعد ندا اس میں تغیر ہو گیا، اس کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف کسی مغیر نے پھیر دیا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب وہ معرب رہے، وہ مبنی ہو جائے گا. جیسے کہ منادہ ہے، منادہ مفرد معرفہ کہ قبل ندا معرب تھا، یا زید، جیسے زیدن تھا معرب تھا، لیکن منادہ مفرد معرفہ ہے تو ایسی صورت میں یا زیدو جب ہم نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ یا زیدو، تو وہ ادعو کا کے کاف جو ہے اس کی جگہ میں واقع ہو گیا اور وہ مشابہت رکھتا ہے کس سے؟ حرف کاف حرفی سے. تو اس میں وہ حرف مبنی جو کہ حرف مبنی اصل ہے اس سے مشابہت ہو جائے گی اس کے واسطے سے، تو یہاں پر یہ تغیر مانا جائے گا. ایسی صورت میں جہاں پر منادہ مفرد معرفہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ تغیر نہیں ہوا. جب کسی مغیر نے اس کو حال سے نہیں پھیرا تو جیسے قبل ندا وہ معرب تھا ویسے بعد ندا معرب رہے گا اور اس پر نصب آئے گا، جو کہ مفعولیت کی وجہ سے آتا ہے اور مفعولیت علت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. فرماتے ہیں وما سوى المفرد المعرفہ، اور مفرد معرفہ کے ما سوا. کیا ہے مفرد معرفہ کے ما سوا؟ تو فرماتے ہیں اما ما لا یکون مفردن، مفرد معرفہ کے ما سوا یا تو ایسا ہوگا اسم جو مفرد ہی نہ ہو، بأن یکون مضافا اور شبہ مضاف، بئی طور کے مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو. کیا ہو؟ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو. وَإِمَّا مَا يَكُونُ مُفْرَدًا، اور یا ایک صورت یہ ہے کہ مفرد ما یکون مفردن جو مفرد تو ہو ولیکن لا یکون معرفہ، لیکن معرفہ نہ ہو. ہو گئی دو صورتیں. وَإِمَّا مَا لَا يَكُونُ مُفْرَدًا وَلَا معرفہ، یا ایسا ہوگا جو نہ مفرد ہو اور نہ ہی معرفہ ہو. فالقسم الاول، پہلی والی قسم کے جو منادہ مفرد معرفہ نہ ہو تو اس کی پہلی والی صورت کیا تھی کہ مثلا مفرد ہی نہ ہو یعنی مضاف یا شبہ مضاف ہو. تو قسم اول وہ ہے کہ جو کہ مفرد نہ ہو یا مفرد نہ ہونے کی صورت کے مضاف ہو مثلا. تو فرماتے لکونہ مضافن، کیونکہ وہ مضاف ہو تو اس لیے مفرد نہیں ہے. اس کی مثال جیسے کہ یا عبداللہ، تو عبداللہ یہ منادہ تو ہے لیکن مفرد نہیں ہے. اب مفرد کس وجہ سے نہیں ہے؟ یہ کیونکہ یہ مضاف ہے خود. کیا ہے؟ یہ خود مضاف ہے. تو دیکھو منصوب ہو گیا نا یا عبداللہ، ایسے ہی پڑھیں گے اسے. والقسم ثانی، دوسری والی قسم یہ ہوئی ہوا ما لا یکون مفردن، جو مفرد نہ ہو لیکن مفرد کیوں نہ ہو؟ لکونہ شبہ مضاف، اس لیے مفرد نہ ہو کہ وہ شبہ مضاف ہو. شبہ مضاف ہونے کی وجہ سے مفرد نہ ہو. اس کی مثال جیسے یا طالعا جبلا، تو یہاں پر طالعا حقیقتاً مضاف تو نہیں ہے لیکن شبہ مضاف ہے.
کیونکہ اپنے شبہ مضاف کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا، شبہ مضاف وہ اسم ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے ملائے بغیر تام نہ ہو، جو اپنا معنی مکمل طور سے نہ بتا پائے، یا یہ کہو کہ جس طریقے سے مضاف الیہ کے بغیر اپنا معنی تام نہیں بتاتا، ایسے ہی کوئی اسم ایسا ہے کہ جو اپنا معنی مکمل نہیں کر سکے بغیر دوسرے کے ملائے، تو ایسی صورت میں اس کو شبہ مضاف کہتے ہیں، مضاف کے مشابہ کہہ دیتے ہیں. جیسے یا طالعن جبلا، طالعن اے چڑھنے والے، تو طالعن کہا نا، چڑھنے والے. اب چڑھنے والا اس کے لیے اس کا مفہوم مکمل طور سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی سمجھا جائے کہاں پر چڑھ رہا ہے، ورنہ تو چڑھنے والا مکمل بات مکمل نہیں ہو رہی ہے نا. تو طالعن جبلا میں جبلن کی اس کو ضرورت ہے اپنی تمامیت کے لیے، اس لیے طالعن یہ شبہ مضاف کہلائے گا. والقسم الثالث، تیسری والی قسم کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يَكُونُ مُفْرَدًا، وہ ہے کہ جو مفرد تو ہو ولیکن لا يَكُونُ معرفہ، لیکن معرفہ نہ ہو. مثال اس کی معرفہ نہ ہو، جیسے کہ کہا جائے یا رجلن خذ بیدی کہہ دو، ہے یا رجلن خذ بیدی صاحب کافیہ نہیں کہا ہے، دوسری کتابوں میں ہے موجود. یا رجلن کہا، لیکن کون کہے؟ اندھا کہے. کیا کہے؟ کیونکہ اخیارہ کہے گا تو بعد ندا تو وہ معرفہ ہو گیا. قبل ندا اگرچہ نکرا تھا لیکن بعد ندا وہ معرفہ ہو گیا. اور یہاں پر کیا مراد ہے کہ نہ قبل ندا معرفہ ہو نہ بعد ندا معرفہ ہو. تو رجلن یہ قبل ندا تو معرفہ نہیں ہے، نکرا ہی ہے، لیکن اخیارہ اگر کہے گا تو بعد ندا یہ معرفہ ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر یہ توقیت رہے گی کیا کہ یا رجلن کہا جائے غیر معین کے لیے. کس کے لیے؟ اور غیر معین کے لیے یا رجلن تبھی ہو سکتا ہے جب کہ اندھا کہے، جس کو نظر نہیں آ رہا ہو اسی کے لیے تو وہ غیر معین ہوگا نا. ہاں، فرماتے ہیں کہ رجلن جیسے کہا جائے یا رجلن، اندھا آدمی کہے یا رجلن مقولا لغیری، یہ کس کے لیے کہا جائے؟ لغیر المعین. کس کے لیے کہا جائے؟ غیر معین کے لیے. اے لرجل غیر معین، ایسے مرد کے لیے کہا جائے جو کہ معین نہ ہو. اب یہاں پر وہذا توقیت لنصب، یہاں سے صاحب شرجامی ایک تحقیقی بات پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے جو یہ کہا نا، جیسے کہ یا رجلن کہا جائے اور آگے جملہ بولا ہے لغیر معین، غیر معین کے لیے، تو یہ لغیر معین، یہ ایک احتمال تو اس میں یہ ہے کہ لغیر معین یہ رجلن کی صفت بنا دیا جائے. کس کی صفت بنا دیا جائے؟ رجلن کی صفت بنا دیا جائے. اور جب رجلن کی صفت بنا دیا جائے تو اب ایسی صورت میں یہ صفت جو ہوتی ہے اپنے موصوف کی ایک قید ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قید ہوتی ہے. بات سمجھائی نہیں آئی؟ تو ایسی صورت میں یہ قید ہو جائے گا رجل کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رجلن جو منصوب ہے، کیا ہے؟ منصوب ہے. تو اس کے نصب کی وجہ کیا ہے؟ قید کیا ہے؟ یہ نصب تبھی ہوگا جبکہ یہ غیر معین ہو، یہ معنی ہو جائے گا. جبکہ آپ غور کریے کہ رجلن جو ہے اگر اس کی ہم قید بنائیں گے، غیر معین کو اگر ہم قید بنائیں گے رجلن کی، تو غیر معین کی قید بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کم سے کم دو احتمال تو ہوں تاکہ ایک احتمال کو خارج کر دیا جائے. رجلن کے اندر اگر دو احتمال ہوتے تب تو صحیح تھا لغیر معین اس کی قید بنانا، اس کے نسب کی قید بنانا. حالانکہ رجلن میں تو دو احتمال ہے ہی نہیں، رجلن تو نکرہ ہی ہے. کیا ہے؟ رجلن نکرہ ہی ہے. تو رجلن تو غیر معین ہی ہوگا، اس لیے قید تو نہیں بنا سکتے. سنیے، اس کو رجلن کی قید نہیں بنا سکتے، وہ تو پکارنے کے اعتبار سے بعد میں ہو جائے گا، بعد ندا معرفہ اگر اخیارہ کہے. لیکن رجلن میں مجھے بتاؤ، رجلن لغیر معین، رجل غیر معین اگر اس کی قید بنا دیا جائے تو مانا ہوگا رجل غیر معین
کے لیے کہا جائے. تو رجلن ہے نا نکرہ، تو وہ تو غیر معین ہی ہے، وہ تو معین ہے ہی نہیں، تو اس کی قید کیسے بن سکتا ہے؟ یہ قید نہیں بن سکتا اس کی. اس لیے احتمال رجلن کے معین ہونے کا احتمال لفظ رجلن میں نہیں ہے، اس لیے لغیر معین یہ اس کی قید نہیں ہے. ہاں توقیت ہے. کیا ہے؟ توقیت ہے. توقیت ہے تو اسی لیے اب معنی ہوگا توقیت کا کہ یا رجلن کہا جائے، یا رجلن کہا جائے. یا رجلن یہ مثال ہوگی کس کی؟ نکرہ ہونے کی. کب ہوگی مثال؟ وقتا مقولا لغیر معین، اس صورت میں، اس وقت میں جبکہ یہ غیر معین کے لیے بولا جائے. تو یہ غیر معین یہ رجلن کے نسب کی توقیت ہے، قید نہیں ہے. قید میں تو احتراز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ احتراز ہوتا ہے. بات سمجھائی؟ اور رجلن میں احتراز کی احتمال ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رجلن تو نکرہ ہی ہے. اگر رجلن ایسا ہوتا کہ رجلن جو نکرہ ہے نا وہ معین بھی ہوتا ہے، غیر معین کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اگر دونوں احتمال ہوتے تب تو قید بنانا صحیح ہوتا. لیکن رجلن تو نکرہ جو ہے وہ تو غیر معین ہی کے لیے بولا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ندا کے بعد وہ معین ہو جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن بولا تو غیر معین کے لیے جاتا ہے. رجلن تو غیر معین ہی ہوتا ہے یار. معرفہ جو ہوتا ہے رجل ہوتا ہے معین. بات سمجھائی نہیں آئی؟ اس لیے رجلن کی یہ قید نہیں ہے بلکہ اس کی توقیت ہے. تقیید نہیں ہے بلکہ توقیت ہے. معنی ہے کہ یا رجلن کہا جائے لغیر معین، جبکہ وہ بولا جائے اس وقت. یا رجلن یہ مثال دی جائے نکرہ کی، جو کہا نا منادہ مفرد معرفہ ہو، معرفہ نہ ہونے کی مثال بنائی جائے یا رجلن. یہ یا رجلن نہ معرفہ نہ ہونے کی مثال اس صورت میں ہوگی جبکہ یہ بولا جائے، جس وقت یہ بولا جائے غیر معین کے لیے. یہ معنی ہوگا. فرماتے وَهَذَا تَوْقِيتٌ لِنَصَبِ رَجُلًا، رجلن کے نسب کی یہ توقیت ہے لغیر معین. توقیت ہے، لا تقعید لہو، اس کی تقعید نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ منصوب، کیونکہ رجلن تو منصوب ہے. کیا ہے؟ رجلن منصوب ہے. لا يحتمل المعین، ایسا منصوب ہے کہ وہ معین ہونے کا احتمال رکھتا ہی نہیں ہے، معین کا احتمال نہیں رکھتا. والقسم الرابع، اور چوتھی والی قسم کیا ہے؟ نہ مفرد ہو نہ معرفہ ہو. یہی والی قسم تھی نا چوتھی. تو 4 صورتیں نکل گئی. تو چوتھی صورت ہے نہ مفرد ہو نہ معرفہ ہو. فرماتے والقسم الرابع، اور چوتھی صورت، چوتھی قسم ہے ہوا ما لا یکون مفردن ولا معرفہ، جو نہ مفرد ہو نہ معرفہ ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ جو نہ مفرد ہو نہ معرفہ ہو. اس کی مثال یہ ہے جیسے یا حسنن وجہہ ظریفن، یا حسنن وجہہ ظریفن. تو یا حسنن میں حسنن دیکھو نہ مفرد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شبہ مضاف ہے، اس لیے مفرد نہیں ہے. اور معرفہ بھی نہیں ہے، یا ہے؟ نہیں ہے. تو یا حسنن میں حسنن نہ مفرد ہے نہ معرفہ ہے، یہ اس کی مثال ہو گئی. حسنن وجہہ ظریفن، اے وہ شخص جس کا چہرہ اچھا ہے اور جو ظرافت والا ہے. تو یہاں پر حسنن یہ اس کی مثال ہوئی جو نہ مفرد ہے نہ معرفہ ہے. اب آپ کا ایک شبہ ہو سکتا ہے، صاحب قافیہ نے 3 صورتوں کی مثالیں تو دے دی، چوتھی والی قسم کی مثال کیوں نہیں دی؟ چوتھی والی قسم کی مثال بھی دینا چاہیے صاحب قافیہ کو، لیکن صاحب قافیہ نے دی، یہ تو صاحب شرح جامی نے مثال دی ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، یہ شبہ ہو سکتا ہے. اس کا جواب مصنف صاحب شرح علامہ جامی علیہ رحمۃ و رضوان دیتے ہیں وَلَمْ يُورَدِ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا الْقِسْمِ مِثَالًا. مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے اس چوتھی والی قسم کی مثال پیش نہیں کی. کیوں نہیں پیش کی؟ اذ حیث اتضح انتفاع کل من القیدین بمثال سہولہ تصور انتفاعہما معا.
یہ جواب ہے. جواب یہ ہے کہ دیکھو ما قبل میں یہ تھا کہ مفرد نہ ہو معرفہ نہ ہو. مفرد نہ ہو اس کی ایک مثال دی، معرفہ نہ ہو اس کی مثال دی. جب دونوں قیدیں جہاں جہاں نہیں تھیں ان کی الگ الگ مثال دے دی. تو جب الگ الگ دونوں قیدوں کے منتفی ہونے کی مثالیں دے دی تو یہ چوتھی والی صورت جو ہے وہ دونوں قیدوں کا ایک ساتھ منتفی ہونے کی تو صورت ہے. یہ جب الگ الگ دونوں قیدیں منتفی ہیں ان کی جب مثال آپ کے سمجھ میں آ گئی تو دونوں قیدیں ایک ساتھ منتفی ہوں کہیں پر تو اسی کی مثالوں سے یہ مثال بن جائے گی. آپ اس سے جہاں پر ایک قید منتفی ہو وہاں سے اٹھا لیجئے، جہاں دوسری قید منتفی ہو وہاں سے اٹھا لیجئے، مثال بن جائے گی اس کی. اس لیے جہاں پر الگ الگ قیدیں منتفی تھیں اس کی جب مثال آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اس کی مثال سمجھنا بہت آسان ہو گیا. اس لیے صاحب کافیہ نے اس کی مثال الگ سے نہیں دی. ساتھ ہی ساتھ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لیے بھی مثال نہیں دی کہ اگر آپ غور کریں یا طالعن جبلن میں تو جس طریقے سے وہ شبہ مضاف کی مثال ہے ویسے ہی وہ اس کی بھی مثال ہو جائے گی کہ جو نہ مفرد ہو نہ معرفہ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. غور کریے طالعن نکرہ ہے، مفرد بھی نہیں ہے، نہ معرفہ ہے نہ مفرد ہے، وہی مثال ہو جائے گی اس کی بھی. اس لیے بھی صاحب کافیہ نے مثال الگ سے اس کی نہیں دی. بہرحال آپ کو ساری مثالیں سمجھ میں آ گئی نا، ساری چاروں قسموں کی مثالیں سمجھ میں آ گئی. فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے اس قسم کی مثال پیش نہیں کی اذ حیث اتضح انتفاء کل من القیدین، کیونکہ دونوں قیدوں میں سے ہر ایک کا منتفی ہونا جب واضح ہو گیا بمثال مثال کے ذریعے سے سہولا تو آسان ہو گیا تصور و انتفاعہما، دونوں قیدوں کا منتفی ہونے کا تصور کرنا آسان ہو گیا ساتھ ساتھ کہ دونوں قیدیں ساتھ ساتھ منتفی ہیں. فلا حاجت الی ایراد مثال لہ علی انفرادی، تو الگ سے اس کی تنہا مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہی. ساتھ ہی ساتھ ان المثال الثانی، دوسری والی جو مثال ہے یا طالعن جبلن والی مثال، یہ والی مثال فرماتے ہیں یحتملہ، یہ چوتھی والی قسم کی مثال بننے کا احتمال رکھتی ہے. فیمکنو، کیونکہ ممکن ہے یراد بقولہ کہ مراد لیا جائے یا طالعن سے مراد لیا جائے یا طالعن جبلن سے مراد لیا جائے کہ ہذہ العبارت عام، کہ یا طالعن جبلن یہ عبارت عام ہے اس سے ان یراد بها معین، کہ اس سے معین مراد لیا جائے اور غیر معین یا غیر معین مراد لیا جائے. بات سمجھ آئی؟ اس میں عموم ہے. فامثلۃ الاقسام باسرھا مذکورہ، تو ساری اقسام کی مثالیں پورے طور سے باسرھا پورے طور سے مذکور ہو گئیں. کیا ہو گئی؟ وہذہ الامثلۃ کلھا مثال لما سوى المستغاث، یہ مثالیں جو بھی دی ہیں یہ ما سوى المستغاث کی دی ہیں. ان میں کوئی مثال، یہی ساری مثالیں ما سوى المستغاث کی بھی ہو جائیں گی. یہ بتا رہے ہیں ما سوى مناد المفرد معرفہ کی تو ہیں ہی، لیکن ما سوى المستغاث کی بھی تو ہیں یہ مثالیں، کیونکہ ان میں کہیں پر الف استغاثہ آیا، لام استغاثہ آیا نہیں آیا. تو اب الف استغاثہ کے ما سوا کی مثال اور لام استغاثہ جس پر داخل ہو اس کے ما سوا کی مثال الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہی مثالیں اس کے ما سوا کی بھی ہو جائیں گی. فرماتے ہیں وہذہ الامثلۃ کلھا، یہ ساری مثالیں یہ ما سوى المستغاث کی بھی مثالیں ہیں. فلا حاجت الی ایراد مثال لہ علی حدہ، تو ما سوى المستغاث کی مثالوں کو علیحدہ سے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ یہاں تک ہوا منادہ کے اعراب کی صورتوں کا بیان، کہ منادہ کون کون سی صورتوں میں اس پر کیا کیا اعراب ہوگا، کب وہ معرب ہوگا، کب مبنی ہوگا، کب اس پہ نصب آئے گا، کب علامت رفع پر مبنی ہوگا، کب فتح پر مبنی ہوگا. یہ اس کی صورتوں کا بیان ہو گیا پورا. اب آئندہ سبق میں توابع المنادى المبنی سے صاحب کافیہ منادہ کے احکام اور اس کے اعراب کو بیان کر کے جب فارغ ہو گئے تو اس کے توابع کے اعراب کو بیان کریں گے کہ منادہ کے توابع کا اعراب کیا ہوگا اور کس صورت میں کیا کیا اعراب ہوگا، وہ صورتیں بیان کریں گے.